السلام علیکم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم واٹر کورس لائننگ کی اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ایگریکلچر کمیونٹی اس کو خاطر خواہ اہمیت کچھ ایریاز میں واٹر کورس لائننگ کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتی، جس کے سبب بہت سا پانی کا ضیاع صرف ہماری توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے سسٹم میں پانی کے ضیاع کا موجب بن رہا ہے۔ تو اصل ٹاپک میں جانے سے پہلے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی موصول ہو سکے۔ ہمارے سسٹم میں پانی کی جو کنوینس یعنی کہ ترسیل کے دوران 46% تک جو لاسز ہیں وہ صرف ہمارے کنوینس سسٹم میں ہی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہر 100 لیٹر پانی میں سے 46 لیٹر پانی جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ اور دریائے سندھ کے انڈس بیسن یعنی کہ دریائے سندھ کے پانی سے سراب ہونے والے جو ٹوٹل ایریا ہے اس میں سے 37% جو ٹوٹل کمانڈ ایریا کا ہے وہ واٹر لاگڈ ایریا میں ڈیولپ ہو چکا ہے، جو کہ ایکسیسو سی پی جی یعنی کہ خالہ جات میں جب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو مٹی پانی کو اپنے اندر جذب رکھتی ہے، اور ایک خالہ اگر اس کا ڈیوٹی ٹائم 12 گھنٹے یا 24/7 ہے تو وہ مسلسل پانی کی کچھ مقدار جو ہے وہ زیر زمین اور ساتھ لگنے والی زمینیں ہیں ان کے واٹر ٹیبل تک اثر انداز ہوتا ہے، اور کچھ ایریاز میں واٹر ٹیبل ہائی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ واٹر لاگنگ کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے عوامل کی وجہ سے 15% ہماری جو لینڈ ہے وہ سویئرلی واٹر لاگڈ ہے، جس پہ ایگریکلچر ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے ہماری قیمتی زمینیں جو ہیں وہ کلچریبل ویسٹ جو ہے اس میں شامل ہو رہی ہیں، جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے واٹر کورسز کو مینیج کریں، واٹر ٹیبل کو توجہ دیں اور ہماری اریگیشن پریکٹسز جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو ہم اس قسم کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ سیلینٹی پرابلم، واٹر لاگنگ کے بعد جو نیکسٹ بڑا پرابلم ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے سیلینٹی پرابلم۔ یہ بیسیکلی ضرورت سے زیادہ نمکیات کا مٹی کے اندر رک جانے کا جو عمل ہے اس کو ہم سیلینٹی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں اس کو تھور بھی کہا جاتا ہے۔ واٹر لاگنگ کو سیم اور سیلینٹی کے پروسیس کو، اس عمل کو تھور کہتے ہیں۔ ہماری جو سسٹم کی ایگریکلچر سسٹم میں جو زمینیں ہیں اس کے 78 یعنی کہ 78% زمینیں جو ہیں وہ تھور سے اثر انداز ہو رہی ہیں، جبکہ 39% جو زمینیں ہیں وہ سیریس تھور کے نقصانات کا سامنا کر رہی ہیں اور ان کے مالکان اس پر فصل اگانے سے قاصر ہیں۔ اگر وہاں پر فصل اگائی بھی جائے تو خاطر خواہ پیداوار ناممکن ہے، بہت مشکل سے وہاں پہ ہم بریک ایون پہ اپنا سیزن یا اپنی کراپ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ مزید برآں ہمارے جو مائنر سسٹم ہے، نہری سسٹم میں جو اس کا کمپوننٹ مائنر ہے، وہاں سے ہیڈ سے ٹیل تک کے جو لاسز ہیں وہ اپنے فلو کا 50% جو ہے وہ پانی کو ضائع کر رہا ہے، جو سیپیج لاسز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ان لائنڈ مائنرز میں یہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور سیم اسی طرح سے موگا سے آگے کسان کے کھیت تک پہنچتے پانی کی 50% مقدار جو ہے، ہر 100 لیٹر میں سے 50 لیٹر پانی تقریباً جو ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اور ہمیں ایگریکلچر کے لیے جو پانی میسر ہو پا رہا ہے اس کی مقدار دن بدن کم ہو رہی ہے۔ واٹر کورس لائننگ سے بہت حد تک ہم ان عوامل پہ قابو پا سکتے ہیں اور ہماری زراعت میں اریگیشن کے لیے زیادہ پانی میسر ہو سکتا ہے، اور ہماری زمینوں کی جو ہیلتھ ہے اور ان کی ایگریکلچر پروڈکشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی کنڈیشنز کی ہم انہیں بھی میٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم واٹر لاگنگ کنڈیشن کے بارے میں یہاں پہ بتانا چاہیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہماری ایگریکلچر کو نقصان دیتی ہے۔ بیسیکلی واٹر لاگنگ یا سیم وہ کنڈیشن ہے جس میں ہماری زمین کے اندر مساموں کی تعداد 0 ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ کے لیے ایک پورشن جہاں پہ ایئر پاکٹس، گیس ایکسچینجز کے عوامل جو ہیں ہونے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا
پانی جو ہے وہ سیچوریٹ کنڈیشن میں وہ جگہ کو استعمال کر لیتا ہے، اور زمین جو ہے وہاں پر ہماری این ایروبک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ این ایروبک کنڈیشن جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پر آکسیجن کی غیر موجودگی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو ہم این ایروبک کنڈیشن کہتے ہیں۔ واٹر لاگنگ کنڈیشن میں ہماری سوائل کے اندر آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے، اور اگر کسی زمین پر دوران فصل 48 گھنٹہ سے زیادہ اگر پانی کھڑا رہتا ہے تو زمین کے اندر آکسیجن کی مقدار تقریباً 0 ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر 48 گھنٹوں سے زیادہ پانی وہاں پر کھڑا رکھیں تو جڑوں کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور فصل کو ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مزید برآں جو واٹر لاگنگ کے نقصانات ہیں اس میں ہماری زمین پر اگر ہم توجہ نہیں دیتے تو اس میں سے پانی کے اخراج کا بندوبست نہیں کرتے تو وہاں پر آکسیجن کی غیر موجودگی میں بہت سارے عناصر جو ہیں وہ اپنی حالت تبدیل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آکسیڈیشن کا پروسیس جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جس میں ڈی نائٹریفیکیشن وہ پروسیس ہے کہ ہماری نائٹریٹ آکسیجن سے مل کر نائٹروجن، پیور نائٹروجن بناتی ہے، جو کہ این ایروبک کنڈیشن میں ممکن نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے ہماری آئرن اور مینگنیز آکسائڈ جو ہیں ان کا زمین کے اندر موجود ان اجزائے صغیرہ کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے مزید یعنی کہ اس سبجیکٹ میں بہت ڈیٹیل سے آپ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس پہ آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن چاہیے تو اس ویڈیو میں کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ واٹر لاگنگ پہ ایک تفصیلاً ویڈیو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ سیلینٹی بیسیکلی اردو زبان میں اس کو تھور کہتے ہیں، اور یہ زمین کے اندر ضرورت سے زیادہ نمکیات کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے اور اس کو تھور کہا جاتا ہے۔ اگر زمین سیچوریشن کنڈیشن کے قریب رہتی ہے تو وہاں پر گرمی یا موسمی اثرات کو زیر اثر پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور نمکیات جو ہے وہ مٹی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے 2 عوامل بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہماری جو زمین ہے اس کا ویل ڈرینڈ ہونا، کہ جب اس پہ اریگیشن اپلائی کی جائے تو اس کا جو ضرورت سے زیادہ پانی ہے وہ زیر زمین پانی میں شامل ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، وہاں پہ ہارڈ پین موجود نہ ہو۔ اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچر واٹر ہے اس کی سیمپلنگ اور لیبارٹری ٹیسٹنگ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اریگیشن واٹر آئدر کہ وہ فٹ فار اریگیشن ہے یا کہ وہ اریگیشن کے لیے غیر موزوں ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے انتظامات کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری زمینیں زیادہ دیر تک پروڈکٹیو رہ سکیں اور تھور کے نیگیٹو اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ واٹر کورسز ڈیزائننگ امپورٹنس کہ جو خالہ جات ہیں اس کی لائننگ کیوں ضروری ہے۔ غیر موزوں کراس سیکشنل ایریا جہاں پہ ہم ڈیزائننگ نہیں کرتے وہاں پر ہمارے واٹر کورسز کے جو کراس سیکشن ہے وہ غیر موزوں ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی جگہ پر اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پر اس کی چوڑائی بہت کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری ویلاسٹیز جو ہیں وہ غیر موزوں ہوتی ہیں، یعنی کہ جہاں پر اس کا سیکشن کراس سیکشن خالہ کا کم رہے گا وہاں پر ویلاسٹی زیادہ ہوگی اور اس کے کناروں کا وہ ایروژن کا باعث بنے گی، یعنی وہاں سے مٹی پانی کے اندر تحلیل ہونے کی کوشش کرے گی۔ اور جہاں پر ہمارا کراس سیکشن ضرورت سے زیادہ ہوگا اور وہاں پر ہماری بہاؤ بہت سست ہو جائے گا، اور جو سیڈیمنٹ لوڈ یعنی کہ جو مٹی کے ذرات پانی کے اندر تحلیل ہو کے موگا سے خالہ کے بہاؤ میں داخل ہوئے ہیں وہ ان جگہوں پر آسانی سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے جو بعد میں اس کے کراس سیکشنل ایریا کو کم کر دیں گے، اور اس کی کنوینس کیپیسٹی یعنی کہ جتنا بہاؤ کے لیے خالہ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی کیپیسٹی پر بھی یہ ایڈورسلی یعنی کہ غیر موزوں اثرات اس پہ مرتب کرتا ہے۔ آہستہ بہاؤ کے اثرات اور تیز بہاؤ کے اثرات جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اگر کچھ جگہوں پر آپ کا کراس سیکشن کم ہے اور وہاں پر پانی کا بہاؤ اگر تیز ہوگا تو وہاں پر کناروں کا کٹاؤ شروع ہو جائے گا، جو کہ کسی
سٹیج پر اگر اس کو حل نہ کیا جائے اس مسئلے کو، تو کسی سٹیج پر وہ کھالہ کا بند ٹوٹ جائے گا اور پانی جو ہے وہ قریبی کھیتوں میں ضائع ہو جائے گا۔ مینٹیننس شیڈولز جو ہے اس کو ہم خاطر خواہ طریقے سے امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پانی کے بہت سا ضیاع کا سبب بنتا ہے کہ ہمارے کچے کھالہ جات کے کناروں پر بہت سی جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس اگاتی ہے، جو کہ جڑوں کے ذریعے اس پانی کو استعمال کر کے ہوا میں بخارات کی صورت میں داخل کر دیتی ہے، اور وہ پانی ہماری ایگریکلچر پروڈکشن میں استعمال نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی ایک قسم کا پانی کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک پراپر شیڈیول اور سسٹم کے تحت ہر 15 دن یا 3 ہفتے کے بعد اپنے کچے کھالہ جات کے کناروں پہ گھاس پھوس کی تلفی کرتے ہیں، چھدرائی کرتے ہیں، تو ہم اس قسم کے نقصان کو خاطر خواہ کمی لا سکتے ہیں۔ روڈنٹس یعنی کہ یہ زمین کے اندر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، جس میں یعنی کہ کیڑے ہیں، سانپ ہیں، یہ قریبی ایریا میں جب رہیں گے تو وہاں پہ یہ کھال کے کنارے میں اس کے رہنے کے لیے بہت موزوں کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر نمی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی جگہ پہ یہ جو جانور ہیں زمین کے اندر رہنے والے، وہ بآسانی رہائش اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جب پانی کا فلو آتا ہے تو وہ پانی اس سوراخ کے ذریعے، اس جانور کی بل کے ذریعے ساتھ والے کھیت میں جانا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اگر ہم زیر نظر نہ آ سکے تو جس کی باری یا جس کے ٹائم کے دوران اس قسم کا پانی ضائع ہوگا، اس کے کھیت میں پانی کم میسر رہے گا۔ اس طرح کے نقصانات ہمیں غیر لائنڈ یا غیر ڈیزائن شدہ کچے کھالہ جات میں یہ پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید کچے کھالہ جات کو صحیح ڈیزائن نہ کیا جائے تو اس میں اس طرح کے پرابلم میں سیپیج لاسز ہے۔ سیپیج لاسز بیسیکلی جب جتنی دیر تک کھالہ کے اندر پانی بہتا رہتا ہے، اس کی کچھ مقدار زمین کے اندر جذب ہوتی رہتی ہے۔ زیر کاشت رقبہ کا ضیاع اس طرح سے ممکن ہے کہ اگر غیر ڈیزائن شدہ کھالہ جات کے کناروں میں سے ٹوٹنے کی وجہ سے یا حشرات کی بلوں سے پانی کا جو رساؤ ہے وہ ساتھ والے کھیت میں ہوتا ہے، اگر وہاں پر پانی کی ضرورت نہ ہو تو تب بھی فصل کے لیے خرابی کا باعث بنتا ہے، یا اس میں یہ ہے کہ اس کے 10-15 فٹ کچے کھالہ کے ساتھ کا جو رقبہ ہوتا ہے اس کو زیر کاشت لانا تقریباً ناممکن یا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ سیچوریشن کے قریب والی کنڈیشن میں ہی رہتا ہے، اور ہل چلانا وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس ایریا کی جو پیداوار ہے وہ کسان اپنے ایکڑ میں شامل کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ کنوینس ایفیشنسی اس کی بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پراپر سلوپ نہیں ہوتی، کراس سیکشن نہیں ہوتا، اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ متوازی یعنی کہ مسلسل ہر سیکشن پہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور اسی وجہ کے ان کے نتائج میں ہمارا جو کمانڈ ایریا ہے کہ ہمارے جو اگر 24 گھنٹے میں فار ایگزامپل کہ ہم نے 50 ایکڑ کو اریگیشن دے سکتے ہیں تو ہم اس کے 50 ایکڑ کی تکمیل نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنے ریسورسز یعنی کہ پمپنگ، گراؤنڈ واٹر پمپنگ سے اس کمی کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے بھی ہماری زراعت پر اس طرح کا پانی کا ضیاع اثر انداز ہو رہا ہے۔ ڈیزائن کرتے ہوئے ہم سب سے اہم فیکٹر ہم ویٹڈ پیرامیٹر جو ہے کنال کا ویٹڈ پیرامیٹر اس کو کم سے کم ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ پانی اور کھال کی سطح کا کم سے کم رابطہ رہے اور کم سے کم سیپیج لاسز ہوں۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا بیسک ٹرمینالوجیز اور واٹر کورسز میں جا کے اس چیز کو آسانی اور بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ویٹڈ پیرامیٹر کیا چیز ہے۔ پانی کے بہاؤ کی رفتار کو پرمیسیبل ویلاسٹی رینج میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اس سے کھال کے کناروں کا کٹاؤ اور سیڈیمنٹ لوڈ جو ہے کھال کے پانی کے اندر وہی رہے گا جو کہ اس کے پیرنٹ چینل سے اس پانی کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ ہائیڈرالک ریڈیس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کھالہ کا ڈیزائن ہائیڈرالیکلی ایفیشینٹ رہے اور ویلاسٹی جو ہے وہ سپر کرٹیکل فیز میں نہ جائے، وہ سب کرٹیکل فیز میں رہے اور زمین کی کھالہ کی سطح کا کٹاؤ یا اروژن نہ ہو سکے۔ ڈیزائننگ کے نتیجہ میں ہم ایک ایسا کراس سیکشن سلیکٹ کرتے ہیں جس کا ویٹڈ پیرامیٹر کم سے کم ہو اور اس کی سلوپ کو مد نظر بھی رکھا جاتا ہے تاکہ ویلاسٹی ڈیزائن کردہ رینج میں ہی
رہے۔ مزید اس میں ہم دیکھیں گے وائی ڈیزائننگ از امپورٹنٹ فار دا ارتھن چینل۔ ہم اسی سیریز کی تیسری سلائیڈ پر ہیں۔ اس میں جو زیادہ اہم پوائنٹ ہے اس میں ہمارے سب سے پہلے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ویٹڈ پیرامیٹر کو کنسیڈریشن ہوتی ہے جب ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ ویلاسٹی کو ود ان پرمیسیبل رینج میں ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس سے کسان کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے سیپیج لاسز کم ہوتے ہیں، اس کے کھال کا کٹاؤ نہیں ہوتا، زیادہ عرصے تک اس کا کنوینس ایفیشنسی سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر پراپر ڈیزائن شدہ کچے کھالا جات ہوں تو وہاں پر سلٹیشن یعنی کہ جو سیڈیمنٹ لوڈ پیرنٹ چینل کینال یا مائنر سے آ رہا ہے وہ اس کھال میں کم سے کم بیٹھے گا اس کی سطح پر، اور زیادہ عرصہ تک اس کھال کی مینٹیننس کیے بغیر ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مور کمانڈ ایریا اف دیر از اے لائنڈ چینل، اگر ہم کھالا کو پراپر ڈیزائن کے مطابق رکھیں تو ہم یونٹ ٹائم میں زیادہ ایریا کو، زیادہ ایکڑیج کو سیراب کر سکتے ہیں۔ بینیفٹس آف واٹر کورس لائننگ، پچھلی سلائیڈوں میں ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کیا چیز زیادہ اہم ہے، کہ کیوں ہمیں ڈیزائننگ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اب اس سلائیڈ میں ہم اس چیز کے کچھ پیرامیٹرز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمیں ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ لائننگ سے مزید کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ کچے کھالا جات کی ڈیزائننگ کرنے کے باوجود پھر بھی اس میں سیپیج لاسز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی کھال کو لائننگ کر دیتے ہیں تو ہمارے سیپیج لاسز جو ہیں وہ 50% تک کچے کھالا جات کی نسبت کم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اسی کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سی لائننگ جو ہے وہ زیادہ سیپیج لاسز کو کنٹرول کرتی ہے، تو بریک لائننگ سٹارٹ کے 2-3 سالوں میں تو 50% تک سیپیج روکتی ہے، لیکن اوور دا پیریڈ اس میں بریکج آ جانے کی وجہ سے اور کھالے کو مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے یہ لاسز اپنی سطح پر برقرار رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن آر سی سی لائننگ جو ہے وہ ہمارا 48% جو ہے وہ لاسز ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری بریک لائننگ سے اس کی لائف جو ہے وہ زیادہ دیر تک ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آر سی سی لائننگ میں ایک تو اس کی جو سکلڈ لیبر ہے وہ ہمیں کم درکار ہوتی ہے، اور پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 25% تک کم ہوتی ہے۔ لائنڈ چینلز میں جو واٹر لاگنگ کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں، اس سے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور مسئلہ سیلینٹی یعنی کہ تھور کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی کم اثر انداز ہوگی ہماری ایگریکلچر لینڈ پر۔ ہماری کراپنگ کی انٹینسٹی جو ہے وہ 10 سے 20% تک زیادہ ہوگی، یعنی کہ اگر نارملی ہم 100 ایکڑ ایک کھالا میں جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اس سے 100 ایکڑ سیراب کرتے ہیں، تو اس سے اگر ہم لائنڈ چینل کی طرف شفٹ ہوں، اسی کھالا کو لائنڈ کر لیں، تو ہم 110-120 ایکڑ تک اپنی جو کراپ ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اریگیشن ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے، کمانڈ کیپیسٹی میں بھی بہتری آتی ہے، اور جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے کیونکہ لائن چینل میں کراس سیکشن ایریا ڈسٹرب نہیں ہوتا، تو اس سے جو سلٹیشن جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے، اور زیادہ دیر تک کچے کھالا جات کے نسبت زیادہ دیر تک اس کھالا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں مینٹیننس کی ٹائمنگ جو ہے اس میں زیادہ عرصہ کے بعد ہمیں اس کی مینٹیننس کرنا پڑتی ہے۔ وائی ڈیزائننگ از امپورٹنٹ فار دا لائنڈ چینل، کہ ہمیں جو ڈیزائننگ کا پروسیس ہے اریگیشن پروفیشنلز کے لیے وہ لائنڈ چینل کے لیے کیوں ضروری ہے۔ بیسیکلی ڈیزائننگ فار دا ارتھن چینل یعنی کچے کھالا جات کی ڈیزائننگ میں تو ہمیں اس کا کراس سیکشنل ایریا سیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو سیپیج لاسز ہیں وہ کم سے کم ہوں، لیکن لائنڈ چینل کے لیے بھی ہمیں اسی کراس سیکشنل ایریا کو ہی فوکس کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری مٹیریل کی لاگت کم رہے اور ہمارا کراس سیکشنل ایریا جو ہے وہ آپٹیمائز ہو، اور ہم کم لاگت میں اپنے کھالا کی لائننگ مکمل کر سکیں۔ اس کی ہائیڈرالک ریڈیس جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ویلاسٹی کو ود ان پرمیسیبل رینج رکھا جاتا ہے، اور پراپر سلوپ جو ہے وہ بھی سیگمنٹس کو اسی کے مطابق پلیس کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ویلاسٹی جو ہے وہ اپنی پرمیسیبل رینج کے اندر رہے۔ نتیجتاً ہم اس سے جو فوائد حاصل کرتے ہیں وہ
کچے کھالا جات کی ڈیزائننگ سے زیادہ فائدہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اور کراس سیکشنل ایریا جو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں ریکٹینگولر ہے، ٹرائی اینگولر، ٹراپیزائڈل ہے، سیمی سرکولر ہے اور پیرابولک ہے. یہ ہماری اس ویڈیو کی آخری سلائیڈ ہے. اس میں جو موسٹ ہائیڈرالیکلی ایفیشینٹ کراس سیکشن ہے وہ سیمی سرکولر ہے، اور سیکنڈلی جو موسٹ ایفیشینٹ ہائیڈرالک کراس سیکشن ہے وہ ہے پیرابولک. کس کرائٹیریا کی بیس پر کون سے پیرامیٹر ہیں جن کی بیس پر ہم یہ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا کراس سیکشن ہائیڈرالیکلی زیادہ ایفیشینٹ ہے؟ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ زیادہ ویلاسٹی، زیادہ ہمارا ہائیڈرالک ریڈیس ہوگا، جبکہ ویٹڈ پیرامیٹر کم ہوگا اور کراس سیکشنل ایریا بھی چھوٹا ہوگا سیم ڈسچارج اور سیم سلوپ کے لیے. یہ وہ کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا کراس سیکشنل ایریا جو ہے وہ ہائیڈرالیکلی زیادہ ایفیشینٹ ہے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. ونس اگین پلیز سبسکرائب دس چینل and hit the bell button to receive the notification of upcoming videos. Thanks a lot. Thank you. Allah Hafiz.